مکار سانپ۔ اسلام کی تاریخ کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا محمد بن اوینی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا حمیری بن عبداللہ شکار کے لیے گئے۔ جب وہ ایک ویران جگہ پہنچے تو اچانک ان کی سواری کے سامنے ایک سانپ آ گیا اور اپنے دم پر کھڑا ہو گیا اور بڑی لجاجت سے حضرت سیدنا حمیری بن عبداللہ سے عرض گزار ہوا، خدا کے لیے مجھے میرے دشمن سے پناہ دیجیے۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے عرش عظیم کے سائے میں اس دن پناہ دے گا جس دن اس کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ برائے کرم مجھے میرے دشمن سے بچا لیجیے، ورنہ وہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ حضرت سیدنا حمیری بن عبداللہ نے فرمایا، میں تجھے کہاں چھپاؤں؟ وہ سانپ کہنے لگا، اگر آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اپنے پیٹ میں پناہ دیجیے۔ آپ نے پوچھا، آخر تو ہے کون اور مجھ سے پناہ کیوں چاہتا ہے؟ سانپ نے کہا، میں مسلمان ہوں، مجھے مسلمان سمجھ کر پناہ دیجیے۔ حضرت سیدنا حمیری بن عبداللہ نے اس کے لیے اپنا منہ کھول دیا اور اسے اپنے پیٹ میں جانے دیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک نوجوان آیا جس نے ایک تیز تلوار اپنے کاندھے پر لٹکائی ہوئی تھی۔ اس نے آتے ہی کہا، اے شیخ، کیا تم نے ایک سانپ کو دیکھا ہے؟ مجھے گمان ہے کہ شاید تم نے اپنی چادر میں چھپا رکھا ہے۔ حضرت سیدنا حمیری نے کہا، میں نے کسی سانپ کو نہیں دیکھا۔ نوجوان یہ بات سن کر وہاں سے چلا گیا۔ اس نوجوان کے جاتے ہی سانپ نے اپنا منہ نکالا اور پوچھا، کیا میرا دشمن جا چکا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں وہ جا چکا ہے، اب تو بھی میرے جسم سے باہر آ جا تاکہ مجھے تکلیف نہ ہو۔ تو وہ مکار سانپ کہنے لگا، اب تو میں تیرے جسم سے باہر نہیں آؤں گا۔ اب تیرے لیے دو راستے ہیں، یا تو میں تجھے زہر سے ہلاک کر دوں گا یا تیرے دل میں سوراخ کر دوں گا۔ آپ نے اس سے کہا، تو مجھے کس دشمنی کی وجہ سے سزا دینا چاہتا ہے؟ سانپ نے کہا، تو بہت احمق ہے کہ تو نے مجھے نیکی کے لیے منتخب کیا۔ کیا تو مجھے نہیں جانتا کہ میں نے تیرے باپ آدم سے کس طرح دشمنی کی؟ آخر تو نے میرے ساتھ احسان کیوں کیا؟ آخر تجھے مجھ سے کیا لالچ تھا؟ نہ تو میرے پاس مال و دولت ہے اور نہ ہی کوئی سواری وغیرہ کہ جسے بطور انعام تجھے دوں۔ آپ نے فرمایا، میں نے تو صرف رضائے الہی کے لیے تیرے ساتھ نیکی کی تھی۔ اگر تو مجھے مارنا ہی چاہتا ہے تو مجھے پہاڑ پر جانے دے تاکہ میں وہیں رہ کر اپنی جان دے دوں۔ سانپ نے کہا، ٹھیک ہے، تم پہاڑ پر چلے جاؤ۔ چنانچہ آپ پہاڑ پر آئے اور موت کا انتظار کرنے لگے۔ جب آپ پہاڑ پر پہنچے تو اچانک ایک نوجوان نظر آیا جس کا چہرہ چوندوی کے چاند کی طرح روشن تھا۔ اس نے کہا، اے شیخ، آپ یہاں زندگی سے مایوس ہو کر موت کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے سانپ والا واقعہ بتایا اور کہا، اب سانپ میرے پیٹ میں موجود ہے، میں نے تو اسے دشمن سے بچانے کے لیے پناہ دی تھی، مگر یہ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا، میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ پھر اس نے اپنی چادر سے ایک بوٹی نکالی اور آپ کو کھلائی۔ جیسے ہی آپ نے وہ بوٹی کھائی، آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا اور آپ کپ کپانے لگے۔ پھر نوجوان نے دوبارہ وہی بوٹی کھلائی تو آپ کے پیٹ میں شدید ہلچل ہوئی اور درد سا محسوس ہونے لگا۔ پھر جب تیسری بار وہ بوٹی کھلائی تو سانپ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پیچھے کے مقام سے نکل گیا اور آپ کو سکون حاصل ہوا۔ آپ نے اس نوجوان سے پوچھا، اے محسن، آپ یہ بتاؤ کہ آپ کون ہو؟ آج آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا، کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ ارے میں آپ کا نیک عمل ہوں۔ جب سانپ نے آپ کو دھوکہ دیا اور آپ کی جان کے در پر ہو گیا تو تمام ملائکہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، اس سانپ کو شر سے محفوظ رکھ۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم فرمایا، اے فلاں بندے کے نیک عمل، تو جا کر میرے بندے کی مدد کر۔
اس سے کہے کہ تو نے محض ہماری رضا کی خاطر نیکی کی، جا تیری اس نیکی کے بدلے ہم نے تجھے احسان کرنے والوں میں شامل کر لیا، اور ہم تیرا انجام بھی محسنین کے ساتھ فرمائیں گے، اور ہم تیری دشمنوں سے حفاظت کریں گے۔ تو یہ وہ واقعہ تھا۔ آئیے اس کی وجاہت جانتے ہیں کہ اگر انسان محض رضا الہی کے لیے نیکی کرے تو اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، لہٰذا سمجھدار وہی ہے جو اپنے دشمن کی جانب سے ہر وقت چوکنتا رہے اور اس کے ہر بار کو ناکام بنا دے۔ تو میں اسی طرح کی ویڈیو آپ تک لاتا رہتا ہوں۔ ویڈیو اچھا لگا کمنٹ کیجئے، لائک کیجئے اور آگے شیئر کیجئے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔